بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ آپ کو ذو النون اور صاحب الحوت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے مچھلی والا۔ ان القاب کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی داستان ایک مچھلی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آپ ان مشہور پیغمبروں میں سے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں آئے۔ بعض نے انہیں حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے قرار دیا ہے اور ان کی ماموریت قوم سمود کے باقی ماندہ لوگوں کی ہدایت قرار دیا ہے۔ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام تقریباً 825 سال قبل از مسیح سرزمین نینوا پر ظاہر ہوئے۔ نینوا ایک شہر کا نام ہے جو عراق کے شہر موصل کے قریب یا کوفہ کے اطراف میں کربلا کی جانب واقع ہے۔ کوفہ کے نزدیک شط فرات کے کنارے ان کی قبر بنام مرکز یونس معروف و مشہور ہے۔ شہر نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل تھی، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 147 میں مذکور ہے۔ ہم نے یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ نینوا کے لوگ بت پرست تھے۔ ان کی زندگی کا ہر شعبہ غلط کاریوں اور تباہیوں میں غرق تھا۔ انہیں ایک رہبر و رہنما کی ضرورت تھی تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے اور لوگوں کو سعادت و نجات کی طرف دعوت دے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہی پیغمبر اور رہبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اس قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا، انہیں توحید اور خدائے یکتا کی طرف بلایا اور ہر قسم کی بت پرستی سے بچنے کی تبلیغ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک مہربان باپ کی مانند اس گمراہ قوم کو لگاتار واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی حکیمانہ گفتگو کے مقابلے میں ہمیشہ ڈٹائی پر مبنی باتوں کے سوا کچھ نہ سنا۔ بت پرست کہتے، ہم کس بنا پر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں اور سالہ سال سے جس دین پر عمل پیرا رہے ہیں اسے ترک کر کے ایک نئے دین کے معتقد ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے، بت بے شعور اجسام ہیں، یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، آپ لوگ ان کی کیوں پوجا پاٹ کرتے ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو جیسے بھی واعظ و نصیحت کرتے، وہ بالکل آپ علیہ السلام کی نصیحتوں پر کان نہ دھرتے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو اپنے آپ سے دور رکھا اور آپ کی کسی بات پر کوئی توجہ نہ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام 30 سال کی عمر میں نینوا گئے اور دعوت حق کا آغاز کیا۔ 33 سال ہدایت کرتے رہے، لیکن اس طویل عرصے میں 2 افراد کے سوا کوئی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام کے قدیمی دوست اور علم و نبوت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے جناب روبیل تھے، اور دوسرا ایک عابد و زاہد شخص جس کا نام تنوخہ تھا، جو علم و دانش سے بے بہرا تھا۔ جناب روبیل بھیڑ بکریاں چراتے تھے، لیکن تنوخہ لکڑیاں اکٹھا کر کے فروخت کرتا اور زندگی کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی راہ حق پر ہدایت سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے خدا سے شکایت کی اور عرض کیا، خدایا، 33 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ تو نے مجھے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ میں نے انہیں دعوت توحید دی اور تیرے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ مجھے جھٹلایا اور میرے اوپر ایمان نہیں لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ سے قوم انود کے لیے عذاب کا تقاضا کیا اور ان پر نفرین کی اور اس بارے میں اصرار کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ میں عنقریب اس قوم پر اپنا عذاب نازل کروں گا اور اس بات کا قوم کے اندر اعلان کر دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور تنوخہ کے پاس گئے اور عذاب کے بارے میں اسے بتایا۔ پھر کہا، آؤ چلیں اور اس ماجرے کی اطلاع لوگوں کو دیں۔ تنوخہ جو ان لوگوں سے تنگ آ چکا تھا نے کہا، ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ عذاب ان لوگوں کو اچانک آ لے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، بہتر ہے کہ روبیل کے پاس چلیں،
اور اس بارے میں ان سے مشورہ کریں کیونکہ وہ ایک دانا اور عقل مند شخص ہیں اور ان کا تعلق خاندان نبوت سے ہے۔ وہ دونوں جناب روبیل کے پاس آئے اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ جناب روبیل نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا، خدا کی بارگاہ میں رجوع کریں اور التماس کریں کہ یہ عذاب کہیں اور لے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ لیکن تنوخہ روبیل کے برعکس مسلسل حضرت یونس علیہ السلام کو عذاب نازل کرنے پر ترغیب دلاتا رہا۔ جناب روبیل نے تنوخہ سے کہا، چپ رہو، تم ایک انجان عابد ہو۔ اس کے بعد جناب روبیل حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے بار بار کہا کہ خداوند متعال سے گزارش کریں کہ وہ اس عذاب کو واپس پلٹا دے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے ان کی تجویز رد کر دی اور تنوخہ کے ہمراہ قوم کی طرف گئے اور اسے عذاب نازل ہونے کی اطلاع دی۔ قوم کو عذاب کی اطلاع دینے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام تنوخہ کے ہمراہ شہر سے باہر چلے آئے تاکہ اس سرزمین سے دور ہو جائیں، لیکن جناب روبیل قوم کے اندر باقی رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنی قوم کے اندر رہ کر اسے راہ حق کی طرف دعوت دیتے تو بہتر تھا کہ شاید انہی آخری ایام میں وہ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، لیکن چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، انہوں نے اس اچھے کام کو ترک کیا اور قوم سے باہر چلے گئے۔ یہی چیز باعث بنی کہ شدید غضب الہی سے دوچار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا سے باہر نکل گئے، چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں پر منتظر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک کشتی آئی۔ وہ کشتی مسافروں سے پر تھی، اس میں کوئی جگہ نہ تھی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی بان سے التماس کی کہ انہیں کشتی پر سوار کرے۔ بالآخر ملاح نے انہیں کشتی پر سوار کیا اور کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ دریا کے وسط میں ایک بہت بڑی مچھلی نے کشتی کا راستہ روکا۔ اس نے یوں منہ کھولا ہوا تھا جیسے کھانے کے لیے کچھ مانگ رہی ہو۔ کشتی پر سوار لوگوں نے کہا، ہمارے خیال میں ہمارے درمیان میں کوئی ایسا گناہ گار شخص موجود ہے جسے اس مچھلی کی خوراک بننا چاہیے۔ کشتی پر سوار لوگوں کے درمیان قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، حتیٰ کہ 3 بار قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ ہر دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہی نکلتا۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اس بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا جبکہ وہ نفس کو ملامت کر رہے تھے۔ یہ تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے کہ دریا میں طوفان آ گیا تھا اور کشتی پر وزن بہت زیادہ تھا۔ کشتی میں بیٹھنے والوں کو ہر لمحے غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہونے لگا۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو دریا میں پھینک دیا جائے، اور قرعہ یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا اور ٹھیک اسی وقت ایک مچھلی وہاں آ پہنچی اور اس نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ لیکن وہ خدا جو آگ کو پانی کے اندر اور شیشے کو پتھر کی آغوش میں محفوظ رکھتا ہے، اس نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ اس کے بندے یونس علیہ السلام کو معمولی سی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس عجیب قید میں رہنا تھا تاکہ وہ اپنے ترک اولا کی طرف متوجہ ہوں اور اس کی تلافی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی کی کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑنا اور اس کے کسی جوڑ کو نہ کاٹنا۔ چنانچہ وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے اندر لے گئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول روایت کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام 4 ہفتوں تک اپنی قوم سے غائب رہے۔ ان 4 ہفتوں میں سے 1 ہفتہ دریا کی طرف سفر کیا، 1 ہفتہ مچھلی کے شکم میں رہے، 1 ہفتہ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد ایک درخت کے نیچے گزارا، اور 1 ہفتہ دریا سے واپس شہر نینوا کی طرف سفر میں لگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن شکم ماہی میں رہے، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں 3 گھنٹے، بعض میں 9 گھنٹے اور بعض میں 40 دن تک کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 تاریکیوں، دریا کی تاریکی، شکم ماہی کی تاریکی اور رات کی تاریکی میں زندگی کا کچھ حصہ گزارا، لیکن ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہے، اور ان تاریکیوں میں ان کا ورد زبان یہ تھا،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے خدا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، تو ہر عیب و نقص سے پاک ہے، جبکہ میں ستمگاروں میں سے ہوں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور اس مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے پر آ کر یونس علیہ السلام کو باہر نکال دو۔ اس نے حکم خدا پر عمل کیا۔ ہاں، حضرت یونس علیہ السلام نے حقیقی معنوں میں توبہ کی، تسبیح خدا بیان کی اور اپنے گناہ کا سچے دل سے اقرار کیا تو شکم ماہی سے نجات پا گئے۔ سورہ صافات میں ملتا ہے، پس اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ دوسری طرف جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا وقت آ گیا تو جناب روبیل پہاڑ کی بلندی پر گئے اور بلند آواز سے لوگوں کو مطلع کیا، اے لوگو، عذاب کا دن قریب آ چکا ہے، میں تمہارے بارے میں دل سوز اور مہربان ہوں، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، آؤ توبہ و استغفار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تمہارے سروں سے ٹال دے۔ جناب روبیل کی تبلیغ کا لوگوں پر اثر ہوا، وہ ان کے پاس گئے اور کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک حکیم و عالم اور دل سوز شخص ہیں، آپ کی نظر میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم پر عذاب نازل نہ ہو؟ جناب روبیل نے کہا، بچوں کو اپنی ماؤں سمیت اور اسی طرح حیوانات کو ان کے بچوں سمیت بیابان میں لے آئیں اور انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیں۔ جب آپ لوگ مشرق سے آنے والا طوفان دیکھیں تو سب کے سب بلند آواز سے گریہ و زاری شروع کر دیں اور التماس و التجا کرتے ہوئے توبہ کریں، نیز خدا سے اس کی رحمت شامل حال ہونے کا تقاضا کریں۔ سب لوگوں نے جناب روبیل کی بات قبول کی۔ جس وقت عذاب الہی کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں تو ان لوگوں نے گریہ و زاری کرنا شروع کیا اور خدا کی بارگاہ میں معافی مانگنا شروع کی۔ طلوع آفتاب کے وقت ان لوگوں نے اچانک دیکھا کہ زرد طوفان انتہائی تیزی سے چلنا شروع ہوا۔ انسانوں، حیوانوں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب نے نالہ و فریاد بلند کیا، گویا کہ سب انسانوں نے حقیقی طور پر توبہ کر لی۔ جناب روبیل نے بھی ان لوگوں کی گریہ وزاری سنی اور دعا کی کہ اے پروردگار، اس قوم سے اس عذاب کو برطرف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس عذاب کو پہاڑوں کی طرف لے جا۔ جس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سر سے عذاب ٹل چکا ہے تو خدا کی حمد و ثنا کرنے اور اس کا شکر بجا لانے میں مصروف ہو گئے۔ عذاب کے ٹل جانے کے بعد تنوخہ شہر واپس پلٹ آیا اور جناب روبیل سے کہا، میں نے خیال کیا تھا کہ عبادت کی وجہ سے آپ پر فضیلت رکھتا ہوں، لیکن اب سمجھا ہوں کہ علم کے ہمراہ تقوی علم کے بغیر زہد و تقوی سے بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ عالم اور عابد دونوں دوست بن گئے اور اپنی قوم کے اندر رہ کر اسے ہدایت کرتے رہے۔ جس وقت مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا، اس وقت آپ علیہ السلام کی حالت بالکل اس طرح تھی جس طرح کہ چڑیا کا ایک بے بالوں پر نوزائیدہ بچہ۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کر سکتے تھے۔ ان پر خدا کا لطف ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساحل سمندر پر کدو کی بیل اگائی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے، کیونکہ ان کا بدن بیمار اور خستہ حال اور ان کا جسم کمزور و ناتواں تھا۔ ساحل کی دھوپ انہیں تکلیف پہنچاتی تھی، لہذا ان کے لیے ایک نرم و گداز اور لطیف قسم کے لباس کی ضرورت تھی تاکہ ان کے بدن کو اس کے نیچے آرام حاصل ہو۔ اس مقام پر قرآن کہتا ہے، ہم نے ایک کدو کی بیل اس کے اوپر اگا دی تاکہ وہ اس کے چوڑے اور مرطوب پتوں کے نیچے آرام کرے۔ کہتے ہیں کہ کدو کی بیل میں اس کے علاوہ کہ اس کے پتے چوڑے اور پانی سے پر ہوتے ہیں اور اس سے اچھا سائبان بنایا جا سکتا ہے، مکھی بھی اس کے پتوں پر نہیں بیٹھتی، اور یونس علیہ السلام کے بدن کی جلد مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اس قدر نازک اور حساس ہو گئی تھی کہ اس پر حشرات کے بیٹھنے سے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے بدن کو اس کدو کی بیل کے ساتھ چھپا لیا تاکہ سورج کی تپش سے بھی محفوظ رہیں اور حشرات الارض سے بھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کدو کی بیل کے سائے میں زندگی بسر کرتے رہے اور مسلسل ذکر خدا میں مشغول رہے۔ آہستہ آہستہ آپ کی صحت لوٹ آئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑا بھیجا جس نے کدو کی بیل کی جڑیں کھا لیں
جس کے نتیجے میں کدو کی بیل خشک ہو گئی۔ اس بیل کا سوکھ جانا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے انتہائی دکھ آور تھا۔ وہ بہت غمگین ہوئے۔ خداوند قدوس نے ان پر وحی نازل فرمائی اور کہا، اس قدر غمگین کیوں ہو؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، میں کدو کی اس بیل کے سائے میں آرام کرتا تھا، آپ نے اس پر کیڑے کو مسلط کر دیا ہے جو اس کی جڑیں کھا گیا ہے اور وہ خشک ہو گئی۔ خداوند متعال نے فرمایا، آپ ایک ایسے پودے کے خشک ہونے پر اس قدر غمگین ہیں جسے نہ تو آپ نے کاشت کیا اور نہ ہی اسے پانی دیا ہے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ لوگوں پر عذاب نازل ہونے سے آپ غمگین نہیں ہوئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل نینوا ایمان لا چکے ہیں اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ان لوگوں سے عذاب برطرف ہو چکا ہے، بس ان کے درمیان واپس چلے جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب نینوا کے قریب پہنچے تو شہر میں داخل ہونے سے شرم آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک گڈریے کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور فرمایا، جاؤ اور نینوا کے لوگوں کو اطلاع کرو کہ یونس علیہ السلام تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ گڈریے نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا، کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضرت یونس علیہ السلام گڈریے کا جواب سن کر بہت شرمسار ہوئے۔ ان کی خواہش پر ایک بکری نے قدرت خدا سے زبان کھول لی اور گواہی دی کہ یہ جناب یونس علیہ السلام ہیں۔ گڈریے کو یقین ہو گیا۔ وہ شہر نینوا گیا اور لوگوں کو اطلاع دی کہ حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس کی بات پر بال برابر یقین نہ کیا اور اسے پکڑ کر مارنا پیٹنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا، میرے پاس اپنی خبر کے سچ ہونے پر ایک دلیل ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے جواب دیا، میری دلیل یہ ہے کہ یہ بکری گواہی دے گی۔ اسی بکری نے بول کر گواہی دی۔ لوگوں کو اس کی بات کے سچ ہونے کا یقین ہو گیا۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے اور بڑے احترام سے انہیں شہر نینوا لے گئے۔ ان پر ایمان لے آئے اور اس پر بخوبی ثابت قدم رہے اور سالہ سال تک آپ علیہ السلام کی ہدایات کے سائے میں زندگی گزار دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔